والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج پھر وہی اہم ترین موضوع کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں تازہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں تناؤ کا ماحول ہے، بلکہ بہت زیادہ ہی تناؤ بڑھ چکا ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ جس طرح کہ ہندوستانی میڈیا دکھا رہا ہے اور پاکستانی میڈیا اپنے اعتبار سے جو خبریں دکھا رہا ہے اور جس طرح کی چیزیں پیش کی جا رہی ہے، اس سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اب جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑنے والی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف میں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ لیکن کل ہم نے اپنے ایک پرائم ٹائم میں سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو کو دکھا کر یہ دعویٰ کرنے کی بات کہی تھی کہ یہ کل جو حملہ ہوا ہندوستانی فوجیوں کی جانب سے، یہ اس کی جو ہے منظر کشی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا میں اس طرح کی ویڈیو شیئر کر کے اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور کل شام ڈھلتے ڈھلتے اس ویڈیو کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ جو ویڈیو ہم نے کل یہ دکھائی تھی، یہ دکھا کر کے ہم نے پرائم ٹائم میں سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کہا تھا، بلکہ لوگوں نے اس کو غلط سنا ہوگا، جس کو لے کر کے مختلف قسم کے کمنٹس کیے، جبکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو دکھا کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سرجیکل اسٹرائک کی منظر کشی ہوئی ہے۔ ہم نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ صحیح سمجھا کریں اور صحیح دیکھا کریں، اس لیے کہ کمنٹس میں دیکھنے کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ سیدھی بات نے دعویٰ کیا، ہرگز بھی نہیں۔ تو کل شام تک اس کی سچائی اور حقیقت کئی میڈیا، حقیقت میں یہ کل کنفیوژن اس لیے ہوا کہ کل بھارتی بڑے میڈیا نے اس ویڈیو کو دکھایا اور شام میں جا کر کے اس کی حقیقت سامنے آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے کرما آرما 2 نامی ایک ویڈیو گیم ہے، جس کی جو ہے کلپس کو نکال کر کے کچھ لوگوں نے یہ جو ہم میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے ویڈیو، یہ ہے اصل گیم۔ جب آپ یوٹیوب میں جائیں گے اور آرما 2 ماریں گے تو یہ گیمنگ کا سارا سسٹم آپ کو نظر آئے گا۔ دراصل محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اور اندر جانے کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے ریئلی شارٹ انگیجمنٹ FT یعنی فٹ طالبان اپاچی، اس طرح کی چیزیں آپ کو یہاں لکھی ہوئی ملیں گی۔ محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کے کیمپوں میں حملہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے گیم بنایا گیا تھا، جس گیم کو اپلوڈ کیا گیا تھا 2005 میں، یعنی بہت 2015 میں، اور اسی گیم کی ایک چھوٹی سی کلپ کو بجا کر کے پیش کیا گیا۔ لہٰذا جو ہے یہ سرجیکل اسٹرائک 2 انڈیا کی جانب سے ہوا، یہ اس کی منظر کشی نہیں ہے، بلکہ جو ہے فتینوں نے اس بات کو جو ہے سوشل میڈیا میں پھیلا دیا ہے، اور جو اتنا پھیلا کہ جو ہے میڈیا والوں نے بھی اس کو لے کر کے جو ہے صحیح حقیقت، بلکہ میڈیا والوں نے یہ دعویٰ فوج کی طرف سے کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ کنفیوژن بڑھا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ناظرین سے کہتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ درست کر لیں۔ چلیے ناظرین چلتے ہیں پھر اب آگے، آج کا کیا ہے حال چال، سرحدوں میں تناؤ ہے، کیا کا ماحول ہے۔ دراصل 14 فروری کو پلوامہ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو تناؤ بڑھا تھا، وہ اب جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ منگل کی صبح ہندوستان نے پوری احتیاط کے ساتھ جیش محمد کے ٹھکانوں پر غیر فوجی حملہ کرتے ہوئے بالاکوٹ میں فضائی حملے کیے تھے۔ لفظ احتیاط اس لیے کیونکہ ہندوستان نے فوجیوں اور شہریوں کو اپنی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا تھا، جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ زبردست اور کامیاب کارروائی کے بعد، جیسا کہ ہندوستانی فوج کا دعویٰ ہے، ہندوستان کو امید تھی کہ پاکستان اس کارروائی کو مثبت انداز میں لے گا اور اس کارروائی کو اپنے ملک کے خلاف نہیں بلکہ اس کو صرف اور صرف جیش کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ہی تسلیم کرے گا۔ لیکن آج صبح پاکستان کے ذریعے سرحد کی خلاف ورزی نے خطے میں جنگ کا ماحول بنا دیا ہے، ایسا کہنا ہے لوگوں کا اور میڈیا کا۔ ہندوستانی سرحد کے قریب واقع تمام شہری ایئرپورٹ بند کر دیے گئے ہیں اور پورے ملک میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ادھر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان آج قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی یہ وہ حساس ادارہ ہے جو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
عمران خان کے اس عمل سے خطے کے عوام میں بے چینی اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اپنے محکمے کی ایک اہم میٹنگ بھی طلب کی ہے جس میں پورے ملک میں چوکسی بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ چوکسی پاکستان کے ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑھائی گئی ہے کیونکہ پاکستان دہشت گردانہ کارروائیاں بھی کر سکتا ہے۔ خطے کے امن کے لیے انتہائی تشویش کا وقت ہے اور پاکستان نے اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو پوری دنیا کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جنگ کسی بھی صورت میں کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ پاکستان کو اور ہندوستان کو دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے لیے پوری دنیا کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اور تفصیلات یہ ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جیسے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے، اور کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جموں کشمیر کے آسمان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، یعنی ہندوستانی فضائیہ نے جموں، لیہ اور سری نگر میں کمرشیل پروازوں کے آمد و رفت پر پوری طرح سے پابندی عائد کر دی ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سری نگر، لیہ، جموں اور پٹھان کوٹ ہوائی اڈے پوری طرح الرٹ پر ہیں۔ چندی گڑھ اور امرتسر ہوائی اڈوں کو بھی الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے ذریعے جیش محمد کے ٹھکانوں پر 26 فروری کو کیے گئے حملے کے بعد پاکستان کے ذریعے لگاتار دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے پیش نظر سیکورٹی اسباب کو دیکھتے ہوئے کئی شہری پرواز کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ وقت کے لیے ایئر اسپیس سسپینڈ کیے جانے کی بھی خبریں موصول ہو رہے ہیں۔ یہ خبر رساں ایجنسی نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ سری نگر کے لیے اور وہاں سے پرواز بڑھنے والے سبھی شہری خدمات رد کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں انڈیگو اور اسپائس جیٹ کی تصدیق بھی سامنے آ چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے کچھ علاقوں میں کمرشیل پروازوں کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ نے چندی گڑھ، لیہ اور جموں کشمیر میں بھی سبھی طرح کے کمرشیل پروازوں پر روک لگا دی ہے۔ ناظرین، پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق 26 فروری کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی تھی، جیسا کہ میں نے کہا، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کی کارروائی سے متعلق بھی غور و خوض کیا گیا۔ اس درمیان پاکستانی فوجی افسران اور سیاسی لیڈروں کے ذریعے لگاتار ہندوستان کے خلاف جوابی کارروائی کیے جانے کے بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ منگل کے روز پاکستانی وزیر خارجہ اور افسران، وزارت دفاع کے افسران اور دیگر سول اور ملٹری افسران کی ہوئی میٹنگ کے بعد پاکستانی وزیر اعظم دفتر نے بھی باضابطہ یہ بیان دے دیا کہ ہندوستانی کارروائی غیر ضروری اور مشتعل کرنے والی ہے۔ پاکستان وقت آنے پر اس کا جواب دے گا اور کارروائی کا وقت اور جگہ ہم طے کریں گے۔ اس بیان کے پیش نظر 27 فروری کو پی ایم عمران خان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA کے ساتھ ہونے والی میٹنگ پر سبھی کی نظریں ہیں۔ اس میٹنگ کے بارے میں پاکستانی اخبار ڈان نے بتایا ہے، جس کے بعد ہندوستان پاکستان جنگ کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ بتانا لازمی ہے کہ NCA نیوکلیائی اسلحوں کے کمانڈ اور کنٹرول پر فیصلہ لینے والی اہم اتھارٹی ہے، اسی لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان انتخابی قدم کی شکل میں ہندوستان پر نیوکلیائی حملہ کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ پاکستانی ذرائع کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اس میٹنگ میں پاکستان کی مبینہ جوابی کارروائی پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان 27 فروری کو ہی کل جماعتی میٹنگ بھی کرنے والے ہیں۔ پاکستان میں ہو رہی لگاتار میٹنگوں کی وجہ سے ہندوستان نے بھی نہ صرف سرحدوں پر اپنی فوج کو مستعد کر دیا ہے بلکہ کئی علاقوں میں ہائی الرٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال عمران خان نے پاکستانی عوام اور سیکورٹی فورسز کو پہلے ہی کسی بھی حالات کے لیے تیار رہنے کو کہہ دیا ہے۔ خبریں تو ایسی بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ڈپلومیٹک طور پر کئی ممالک کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور اپنی پوزیشن سے انہیں واقف بھی کرا رہے ہیں۔ دراصل پاکستان دوسرے ممالک کے سامنے ہندوستان کے حملے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہندوستانی سفیر کو بھی نوٹس بھیج کر اپنی مخالفت درج کرائی ہے۔ اسی درمیان ناظرین، یہ خبر آئی ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیاروں کو مار گرایا ہے اور 2 پائلٹس کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور پائلٹس جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹر سے درخواست ہے کہ سامنے دکھائے اس ویڈیو کو، اور جو جل رہے ہیں وہ بھی سامنے دکھائیں۔ 2 پائلٹس کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس میں سے ایک زخمی ہے۔ یہ پاکستانی میڈیا کی میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں، جبکہ ہندوستانی میڈیا کا کچھ اور دعویٰ ہے، میں اس کو بعد میں سناؤں گا، کہ جس کی انٹرویو کی ویڈیو جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ان کی انٹرویو کی ویڈیو بھی پاک فوج کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ تفسیرات کے مطابق پاک فوج کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی پائلٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اس کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ وہ سوالات کے جواب دیتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے اور میں بھارتی فضائی کا افسر ہوں، جبکہ میرا سروس نمبر 27981 ہے۔
याद रहे कि पाक फौज की तहवील में 2 भारतीय पायलट्स हैं, जिनमें से एक जख्मी है जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरे से तफ्तीश जारी है। पाक फौज ने भारतीय पायलट्स के सामान और उसकी वर्दी की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। ये जो चीज़ थी पाक वहाँ का जो मीडिया बता रहा था उस सिलसिले में तफसीलात थी। नाजरीन, जबकि हिंदुस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के ज़िला बड़गाम से बड़ी खबर आ रही है। बड़गाम में इंडियन एयरफोर्स का एक जंगी तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया है। ज़राए ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का एक जंगी तैयारा ज़िला बड़गाम के ग्रैंड कलान नामी गांव में एक खुले मैदान में गिरकर तबाह हो गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक दोनों पायलटों की मौत हो गई है। ताहम एक रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में तैयारी की 2 पायलटों के हलाक होने का खदशा है। पुलिस और बचाव टीमें जाए हादसे पर पहुंच चुकी हैं। मकामी लोगों ने बताया कि जंगी तैयारा एक खुले मैदान में गिर गया। उन्होंने बताया कि तैयारे की ज़मीन पर गिरने के साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। साल 2014 के मई में एक MiG-21 तैयारा जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में भी गिरकर तबाह हो गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके नतीजे में एक नौजवान पायलट जाँ बहक हो गया था। साल 2015 के फरवरी में एक फौजी हेलीकॉप्टर शिमाली कश्मीर की ज़िला बांडीपुरा में गिरकर तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में 2 पायलट जाँ बहक हो गए थे। बहरकैफ नाज़रीन, ये अलग अलग रिपोर्टें हैं। भारतीय मीडिया कुछ और बता रहा है और यहाँ का मीडिया कुछ और बता रहा है, जबकि भारतीय मीडिया का एक और भी दावा है। पाकिस्तान के खैबर पुख्तूनख्वा वाक़े बालाकोट में जैश मोहम्मद के सबसे बड़े दहशतगर्दाना कैंप पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाए के हमले के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। इसी दरमियान न्यूज़ एजेंसी PTI ने दिफाई उमूर के अफसरान के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के जंगी तैयारों ने हिंदुस्तानी सरहद की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में वाक़ नौशहरा के गांव कलाल में जंगी तैयारों के देखे जाने की बात कही जा रही है, जिसके बाद हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारों ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि पाकिस्तानी तैयारों ने वापस लौटते हुए बम गिराए, हालांकि इससे किसी खास नुकसान की खबर नहीं है। हिंदुस्तानी सरहद में घुसे पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की तैयारी F-16 को हिंदुस्तानी नौजवानों ने मार गिराया है। इस दरमियान कश्मीर जाने वाली हिंदुस्तानी कमर्शियल परवाज़ों के रद्द होने की खबर है। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें अलग अलग दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया में कुछ और दावा है और मीडिया में कुछ और दावा है, और सरकारी सतह पर देखा जाएगा तो कुछ और दावा है। इन तमाम चीज़ों के दरमियान अहम तरीन ख़बरें जो वाकई सच्ची हैं उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया की इस दुनिया में जो चाहे जो कुछ भी हैशटैग करता है और अपनी अपनी चीज़ें पेश करता है। जैसा कि कल ही का मामला है कि गेम की वीडियो को लेकर के कल 4 से 5 बजे तक उसको इतना शेयर किया गया, बल्कि सबसे बड़े बड़े मीडिया और मीडिया जो है कॉरपोरेट सेक्टर वाले जो उन्होंने शेयर किया गया है, लाखों और करोड़ों की तादाद में जिस अंदाज में देखा गया है, उसको देख कर के सब लोग धोखा खा जाते हैं। बहरकैफ नाजरीन, जो दावे हो रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो दावे होना चाहिए, और इस वक्त जो बॉर्डर पर और सरहद पर जो माहौल है, तनाव का माहौल है, कशीदगी का माहौल है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए कि जंग अमन का कोई पैगाम नहीं देता है, और जंग से एक शहर एक मुल्क तबाह नहीं होता, बल्कि उसमें बसने वाले वो सारी शहरें उससे मुतासिर होते हैं। इससे महंगाइयाँ बढ़ जाती हैं, इकोनॉमिक नीचे गिर जाती है, और फिर जो है बाहर से आने वाले सयाह को मुतासिर करता है। बल्कि यूँ समझिए कि अगर हम लोग एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे और दावा करते रहेंगे कि मैं आपसे ऊंचा और मैं आपसे ऊंचा, वो हमसे ऊंचा, फला है, हमारे पास इतनी ताकत है, इस चक्कर में हमारा माहौल ये हो जाता है कि जो है हम लोग कई साल पीछे चले जाते हैं तरक्यात को लेकर के। ये बात मानना होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाई, दहशतगर्द जंगजू जो किसी भी मज़हब का नाम लेकर के अमन में खलल पैदा करते हैं और जंगी साजो सामान के साथ अमन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या कोई और ममालिक क्यों ना हो, वहाँ पर दहशतगर्द ही होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए अगर दोनों मुल्क जंग के हालत तक आ जाते हैं और एक दूसरे पर बम बरसाने तक के लिए राज़ी हो जाते हैं और आला सतही की मीटिंग होने लगती है, तो फिर ये सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह साबित है। हम लोग एक अमन का पैगाम बन करके, पैगाम्बर बन करके लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि जंग से क्या नुकसानात हो सकते हैं, सरहद पर रहने वालों की ही नहीं बल्कि सरहद से दूर रहने वाले मुल्कों के इकोनॉमिक पर किस तरह का असर पड़ सकता है और इससे सियासी पार्टियां किस अंदाज में गलत फ़ायदा उठा सकती हैं।
یہ بھی ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس وقت جو تناؤ ہے سرحدوں پر، پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پر جو تناؤ ہے، اور جس انداز میں ساری تیاریاں مکمل کر لیے جانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ پھر اب یہ دونوں ممالک ایک اور جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو دونوں ممالک کے باشندوں کے لیے نیک شگون تو نہیں ہے، لیکن یہ اعلیٰ سطح کے حکمران اور اعلیٰ سطح کے کمانڈرز اور اس پیمانے پر سوچنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے کیا بہتر ہوتا ہے۔ ہم تو امن کے پھیلانے والے ہیں، ہم دونوں ممالک سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ امن کا پیغام تھام کر کے چلنے میں ہی دونوں ممالک کی ترقی ہے۔ آج کے پرائم ٹائم کا یہی پیغام ہے۔ ناظرین، ہمیں یہاں پر اجازت دیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بھی آپ ہمیشہ کی طرح سراہیں گے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون